الشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے کے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ مدد بگیتا پہ گلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکستہ کشتی محمد خواجہ عثمان ہارونی مدد یا خواجہ معین الدین چشتی قادیم نائے غوث اعظمی سنم قادیم نائے غوث اعظمی سنم گنج شیخ امام محمد رضا خان قطب عالمی سنم. محترم حضرات، آئیے خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس کے تحت تھوڑی دیر عرض معروف سے قبل سب سے پہلے ایک مرتبہ رسم کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى وسلم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تم نے دل پزمردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اور دیکھیے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کٹے عمر صلی علیہ کہتے کہتے، کٹے عمر صلی علیہ کہتے کہتے، اٹھو حشر میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کٹے عمر صلی علیہ کہتے کہتے، اٹھو حشر میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور خدا کو پایا یا محمد کہتے کہتے، محمد مل گئے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، محمد مل گئے یا مصطفیٰ کہتے کہتے. دیکھیے آج کی رات شب برات کے نام سے یہ رات مشہور ہے، اور شب برات کا معنی کیا ہوتا ہے، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اور بندوں کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسی کے مطابق تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو سب سے پہلے آج کی رات شب برات، یہ فارسی لفظ ہے شب، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا. کیونکہ اللہ تعالی تمام مومنین کو جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں چھٹکارا عطا کر دیتا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ عذاب سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے، یعنی چھٹکارے کی رات. اور آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا کیا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آج کی رات سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک یہ رات ان مخصوص راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں 4 راتیں ایسی ہیں، چونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ليلۃ القدر تو قرآن مقدس میں آیا ہے. کہ ليلۃ القدر کیا ہے وہ قرآن مقدس میں آیا. اس رات کے علاوہ 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے. اور سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں.
اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کیا کہ ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کی کشادگی یا رزق کا طلب کرنے والا کہ میں ان کے رزق کو کشادہ کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے کسی حاجت کا طلبگار کہ میں ان کی حاجت روائی کروں، کہ میں ان کی ضرورت کو پوری کروں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار بندہ کہ آج کی رات مجھ سے وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا کی دعا کرے تو میں ان کی دعا کو قبول سے نواز دوں؟ تو پیارے آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا سے اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور کہتا ہے ان لفظوں کے ساتھ، اور ان چنندہ راتوں میں سے پیارے آج کی بھی رات ہے، اور اس کے علاوہ 3 راتیں اور آئی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو شب برات آج کی رات ہے، دوسری عید الفطر کی رات جو آتی ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نکلنے کے بعد جس کے صبح ہم اور آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو آتی ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ اور ان 3 راتوں کے علاوہ ایک رات ہے جسے عرفہ کی رات کہتے ہیں، یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کے بیچ میں جو رات آتی ہے اسے عرفہ کی رات کہتے ہیں۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ 3-4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اور بندہ جو دعا کرتا ہے اگر ان کی جائز دعا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور ویسے بھی پیاری مسلمانوں کی کوئی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو بیکار جانے نہیں دیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے اور آپ نے جو دعا مانگا ہے، کسی بھی مسلمان نے اگر دعا مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کیا کیے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور آنے والے وقت میں ہم کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جو بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے تو اگر بندے کے وہ دعا جو آپ نے مانگا ہے اگر آپ کو دینا مناسب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کو نواز دیتا ہے، اور اگر اس وقت آپ کو دینا مناسب نہیں ہے بلکہ بعد میں مناسب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت آپ گناہوں میں ملوث ہیں، اس وقت ابھی آپ کے اندر طاقت ہے، اس وقت آپ کے اندر ابھی جنون ہے، اور آپ اس جنون میں اس طاقت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نواز دیا تو آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روکے رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی اس لائق ہے کہ فوراً اسے دے دینا چاہیے اور وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا ہے، جو چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر اس وقت مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت یہ بندہ اگر میں اس کو یہ دولت دے دوں گا تو یہ کیا کرے گا،
اس دولت کا یہ بیجا استعمال کرے گا اور اس دولت کو یہ گناہوں میں صرف کرے گا، گناہ والے کاموں میں خرچ کرے گا اور اس دولت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روکے رکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ سدھرتا ہے کہ نہیں سدھرتا ہے، دیکھو میرا بندہ جو توبہ کر رہا ہے اپنے توبہ پہ قائم اور دائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، دیکھو میرا بندہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے کہ نہیں سدھارتا ہے، دیکھو میرا بندہ جو میرے بارگاہ میں آیا ہے اور مجھ سے جو طلب کر رہا ہے اور مجھ سے جو وعدہ کر رہا ہے اپنے وعدہ پہ قائم اور دائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر اس وقت آپ مناسب نہیں ہے اور آنے والے وقت میں آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ چیز دے دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مؤخر کر دیتا ہے، یعنی تاخیر سے آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر تاخیر سے دینا بھی مناسب نہ ہو، بالفور دینا بالوقت بھی دینا مناسب نہ ہو اور تاخیر سے بھی دینا مناسب نہ ہو، تو جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب قائم ہوگا تو پھر آپ کو وہ دعا جو آپ نے اس دنیا میں مانگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کے لیے اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دعا کا صلہ جو آج آپ نے مانگا ہے اور آج آپ کو دینا مناسب نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی دینا مناسب نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ اور اس کا صلہ اور اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو پیارے مومنین کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ نائبہ جانے نہیں دیتا، یعنی بیکار جانے نہیں دیتا ہے۔ اگر مسلمان بندہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، لیکن دعا کے بھی کئی شرطیں ہیں۔ یہ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی کئی خفیہ شرطیں ہیں، اس کی کئی باطنی شرطیں ہیں۔ ان باطنی شرطوں کو جب حد تک آپ پورا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی دعا شرط قبولیت سے نہیں نوازی جا سکتی۔ ان باطنی شرطوں میں سے پہلی شرط جو ہے پیارے وہ رزق حلال ہے، یعنی جب آپ حلال لقمہ کھائیں گے اور حلال روزی کھائیں گے اور حلال روزی کھانے کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ ہمارے جسم میں جو لباس ہے یہ لباس بھی حلال کمائی کا ہونا چاہیے، اور اگر اس میں حرام کمائی ہم نے ملا لیا، حلال کمائی میں اگر ہم نے حرام کمائی ملا لیا اور پھر ہم نے اس سے کوئی کپڑا خریدا، اس کپڑے کو جب تک ہم پہن کر کے دعا مانگیں گے یا عبادت کریں گے تو پھر نہ تو ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہماری عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ دعا مانگے تو ان کے دل میں خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے، یعنی ان کا دل غفلت کا منافق نہ ہو کہ دعا آپ زبان سے تو یہاں مانگ رہے ہیں مگر آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی ہے، آپ کہیں اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مانگ یہاں رہے ہیں اور کہیں اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ اس میں مخلص نہیں ہیں۔ کیوں؟ اور دہشت کاری آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بھائی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ ذرا دنیا کے بارے میں بھی تو سوچئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو آپ کے کسی بھائی نے آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، کوئی آپ کو حکم دیا، کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے کہا اور آپ نے ان کا کام
آپ سے کہا گیا اور آپ نے کیا نہیں. تو اب آپ سوچئے آپ سے انہوں نے کہا اور آپ نے کیا نہیں، پھر آپ اگر ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہنا چاہے تو آپ کا دل گوارا کرے گا؟ کیا وہ انسان کرے گا آپ کے کام کو؟ جنہوں نے آپ سے کہنے کے لیے کہا، جنہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے آپ سے کہا تھا اور آپ نے ان کا کام نہیں کیا، اور پھر آپ ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، وہ آپ کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب یہی مثال آپ سوچئے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو کتنا کام کرنے کے لیے کہا، ہم ان میں سے کتنے کر رہے ہیں اور کتنے کو نہیں کر رہے ہیں. آج کی رات کیونکہ شب برات کی رات ہے، آج کی رات کیونکہ مغفرت کی رات ہے، آج کی رات کیونکہ آنے والے سال بھر میں جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، جتنے بچے پیدا ہوں گے، ان سبوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک ڈائری کی لسٹ میں، ایک ڈائری میں لکھوا دیتا ہے کہ فلاں فلاں بندے آنے والے شعبان تک، اگلے سال تک اس دنیا میں تشریف لے جائیں. اور پھر اس دنیا سے جتنے لوگ پردہ فرمانے والے، انتقال کرنے والے ہیں، ان سب کا بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈائری میں لکھوا دیتا ہے. یعنی جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بچے اور جتنے لوگ انتقال کریں گے سال بھر میں، اور جتنا آپ کو رزق دیا جائے گا سال بھر میں آنے والے شعبان تک، آپ کو جتنا رزق دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو آج کی رات میں فرشتوں کو لکھوا دیتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ آج کی رات، فیہا سے مراد آج کی رات یعنی شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والی باتوں کو بانٹ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو وہ اسی شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اور صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات چونکہ لوگوں کی موت اور حیات لکھی جاتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتا ہوں. اور آج کی رات مغفرت کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، گناہوں سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، اپنے رزق کو کشادگی کرنے کی رات ہے. مگر وہی پہ پیارے آج کی رات صرف توبہ کرنے کی بھی رات ہے کہ آج کی رات آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ ہم نے اپنے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں. کیوں کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ ہفتہ دن کے بارے میں آپ ہمیں حساب دیجئے کہ ہفتہ دن آپ نے کہاں پہ کیا کھایا تھا، تو آپ حساب نہیں دے سکتے ہیں. اللہ کے ایک ولی تھے، ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید نے انہیں دعوت کی. پتا ہے ان کے مرید نے دعوت کی، وہ کہیں جاتے نہیں تھے مگر دعوت قبول کر لیے ان شرطوں کے ساتھ، بھائی میں جاؤں گا تو میری ایک بات آپ لوگوں کو ماننی پڑے گی اور باقی آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا. پہلی بات تو میری یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھ جاؤں گا. آپ کے یہاں تو جاؤں گا مگر جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھ جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے دیے ہوئے چیزوں میں سے نہیں کھاؤں گا بلکہ میں اپنا کھاؤں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہوں گا وہ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا. ان کے مرید تھے، اپنے احساب اقربا کو بھی دعوت دیے تھے، دوست یاروں کو بھی دعوت دیے تھے اور اپنے پیر صاحب کو بھی دعوت دیے تھے. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ اپنے پیر سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے مرحومین سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم اپنے مرحومین کو بھلاتے نہیں ہیں. یہ سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. یعنی آپ کے اوپر اللہ تبارک
کہا گیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلف ونحن اثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی مرنے کے بعد بھی آپ کے درمیان کا جو رشتہ تھا پیارے، اسلامی محبت کا جو رشتہ تھا پیارے، اس رشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی قائم کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی جب آپ قبرستان جائیں تو آپ اس طریقے سے سلام پیش کریں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبرستان والو، اے اہل القبور، آپ سب کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اور انتم سلفن، کہ آپ لوگ ہمارے سلف تھے، ہمارے اگلے ہیں، ونحن اثر، اور ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے جو رشتہ مسلمان کا جو آپس میں زندگی کا تھا مرنے کے بعد بھی قائم کر دیا، اور مرنے کے بعد بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو انسان ثواب کرتا ہے اسی کے ثواب پہنچتا ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس کا باپ اسلام سے پہلے انتقال کر گیا تھا، اور جب انتقال کر گیا تھا تو اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا. 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے آزاد کر دیا، دوسرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کرتے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے یہ وصیت کی تھی مرتے وقت، کیا ہم ان کی وصیت کو پورا کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو تم ان کی وصیت کو پورا کرو، اور ان کے طرف سے جو تم آزاد کرو گے، غلام آزاد کرو گے، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا. ان کے طرف سے اگر تم صدقہ کرو گے اس کا ثواب انہیں پہنچے گا اگر وہ مسلمان، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو انہیں نہیں پہنچے گا. تو کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے. کیا فرمایا ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے انسان جائے، صدقہ جاریہ. نیک اولاد چھوڑ کر کے جانا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھے تو نماز کے بعد اپنے ماں باپ اگر انتقال کر گئے ہیں تو اپنے مرحومین کے دعا کرے کیا پروردگار ہم نے جو نماز پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا کر دے. اب چاہے جو بھی انتقال کیے ہیں آپ کے سب کو ثواب پہنچ جائے گا. اب کوئی بھی نیک کام کرے اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے جانا یہ صدقہ جاریہ ہے. تو آج کی رات پیارے ہم مسلمانوں کا یہ دستور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات آئے تو عبادتوں کی اور کثرت کریں، ورنہ شعبان کے مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے. تو شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور نوافل کی اور زیادہ کثرت کیا کر دیتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ درود پاک کی بھی آپ کثرت کر لیں، کیونکہ یہ درود پاک جب تک آپ اس دنیا میں ہیں یہ درود پاک باعث خیر و برکت ہے. درود پاک آپ کے رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، درود پاک عمر میں درازگی کا ذریعہ ہے، درود پاک گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور درود پاک اپنے نامہ اعمال کو اضافہ کرنے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے اور کل قیامت کے دن میزان عمل میں آپ کے نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے میں کام آئے. اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھیے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سبز جوڑا پہنے جب میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سبز جوڑا پہنے ایک سائڈ میں کھڑے ہوں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے کہ دیکھو امت محمدیہ میں سے کسے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا رہا ہے اور کسے جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایک بندہ ایسا ہوگا پیارے جس کے نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے گا۔ حضرت آدم جب دیکھیں گے اس بندے کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہیں گے کہ محمد دیکھو آپ کے سنتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتے رکو، اے فرشتے رکو، چلو ان سے میرے پھر سے میزان عمل میں لے کر کے چلو، دیکھیں ان کے اعمال کو پھر سے تولوا میرے سامنے، میں ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو علامہ حسن فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد برد محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد برد محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی پیارے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے حضرت آدم جب فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فرشتے لے کے چلو انہیں پھر سے میزان عمل پہ لے کے چلو۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں جو میرا محبوب کہہ رہے ہیں میرے حکم کے تابع، میرے محبوب کے حکم کے تابع کرو، یعنی میرے حکم کے محبوب کے حکم کو مانو، میرے محبوب کے کہنے کے مطابق پھر سے میزان عمل پہ لے کر کے جاؤ، پھر سے انہیں میزان عمل پہ لایا جائے گا، اور جب پھر سے میزان عمل پہ لایا جائے گا ان کے نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ان کے نیکیوں والے پلے پہ رکھ دیں گے، اور جب ان کے نیکیوں والے پلے پہ رکھ دیں گے تو ان کی نیکیاں اب بڑھ جائیں گی، اور جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی ایک آواز بلند ہوگی، وہ آواز کیا ہوگی کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ فرشتوں اب انہیں جہنم کی طرف نہیں بلکہ اسے جنت کی طرف لے کر کے جاؤ، سبحان اللہ، اب انہیں جنت کی طرف لے کر کے جاؤ۔ جب فرشتے انہیں جنت کی طرف لے جانے کی تیاری کریں گے وہ انسان کہے گا کہ فرشتے رکو، چلو مجھے اس شخص کے پاس لے کر کے چلو جنہوں نے مجھے جنت سے، جنہوں نے مجھے جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، مجھے جہنم میں جانے کے بجائے اب میرا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے، اس لیے چلو مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو۔ جب وہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ذرا یہ تو بتائے کہ آپ نے کون سی چیز میرے نیکی والے پلے میں رکھ دیا کہ آپ کے گناہوں کے میرے گناہ کم ہو گئے اور میری نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب میں جہنم میں نہیں بلکہ اب میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں، اب مجھے کس کے جنت کے طرف لے کر کے جائیں گے؟ آخر آپ نے کون سا ایسا ٹکڑا میرے نیکی والے پلے پر رکھ دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے بندے سن، میں تیرا محبوب، میں تیرا نبی جس کا تو دنیا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، جس کے باتوں کو تو نے حق مانا تھا، جس کے کہنے پہ تو نے شب برات میں ایسی راتوں میں جگا کرتا تھا، جس کے کہنے پہ تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے کہنے پہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، جس کے کہنے پہ تو نیک کام کیا کرتا تھا، اس لیے اے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اور میرے محبت میں ڈوب کر کے تو نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور میں نے اسی درود پاک کو محفوظ رکھا تھا، اور آج میں نے تیرے نیکی والے پلے میں اسے رکھ دیا ہے، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اب جہنم میں لے جانے کے بجائے اب تجھے جنت میں لے جانے کا حکم عطا کر دیا ہے، اور اب تم جنت میں جا رہے ہو۔ تو پیارے یہی درود پاک آج کی رات ہے پیارے، یہ جھگڑنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے۔ پورے زندگی تو ہم ایسے ہی اپنے لیے جگہ کرتے ہیں، مگر آج کی رات کم سے کم ان مبارک راتوں میں آپ عبادت کے لیے جگہ کیجیے، آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیر صاحب، کیونکہ ہم لوگوں کا دستور ہے کہ اپنے صف کو، اپنے بزرگوں کو بلاتے ہیں، انہوں نے بلایا، وہ پیر صاحب آئے تو پتا ہے جہاں پہ سب چپل اتارے ہیں نا وہیں پہ انہوں نے اپنے چپل کو اتارا اور وہیں پہ وہ بیٹھ گئے۔
انہوں نے کہا تھا میں جاؤں گا مگر جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ وہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور دوستوں انہوں نے کیا کہا تھا، پیارے انہوں نے اپنے ان کے مرید نے بلایا تو تھا اور بلا کر کے ہر طرح کے انہوں نے کھانا اور ہر طرح کی چیزیں انہوں نے دسترخوان کو چنوایا تھا، اور جب انہوں نے ہر طرح کی چیزیں چنوایا تھا پیارے تو انہوں نے کیا کہا تھا، بھائی میں اپنا کھاؤں گا، میں آپ کی چیزوں میں سے نہیں کھاؤں گا، میں اپنا کھاؤں گا۔ وہاں پہ تو بیٹھے تھے اپنے ساتھ ایک جھولے کو لے کر کے گئے تھے، اس جھولے سے کیا کرتے ہیں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، سوکھی ہوئی روٹی۔ اللہ اکبر پیارے، آج ہم اور آپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھا ہے مگر ہم اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کھانے کے لیے رزق عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کیا۔ پیارے آنکھ کس لیے عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم دیکھ کر کے نیک کام کیا کریں، دنیا میں دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، اور ان آنکھوں سے ہم مسجد تک پہنچا کریں، ان آنکھوں سے ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، ان آنکھوں سے ہم اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے عطا کیا تھا، مگر آپ ذرا سوچئے گا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے کہ ہم ان آنکھوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو ہمیں نیک کاموں کا استعمال کرنے کے لیے دیا تھا مگر ہم ان آنکھوں سے پیارے غلط کاموں کی آنکھوں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان عطا کیا تھا، کس لیے پیارے؟ تاکہ ہم ان کانوں سے کوئی اگر ہمیں سلام کرے تو ہم جواب دیں، ہم ان کانوں سے اگر سنیں تو اچھی باتیں سنیں، بری باتوں کے طرف ہم اپنے کان کو، اپنے دھیان کو، اپنے توجہ کو نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان سماعت اس لیے عطا کیا تھا، آنکھ اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم اس کے لیے نیک کاموں میں اس کا صرف کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم مسجد میں چل کر کے آئیں، تاکہ ہم ان پیروں سے نیک کاموں کے طرف کے قدم کو بڑھائیں، گناہوں سے اپنے قدم کو روکے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے چیزیں عطا کیا تھا مگر آپ سوچیں کہ ہم کتنے زیادہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کیا ہے اور ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب جو تھے پیارے، پیر صاحب جو تھے بیٹھ گئے، ایک روٹی کا ٹکڑا آدھی روٹی نکالے اور اسی میں سے کھانے لگے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا بھائی میں جو میں اپنے کھاؤں گا، میں آپ کی چیزوں میں سے نہیں کھاؤں گا، بس آدھی روٹی کھا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا، ایک حکم جو کہا اس حکم کے آپ کو سنگا بازاری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک آگ جلاؤ چولہے پہ اور اس کے اندر ایک توا رکھ دو جس پہ ہم آپ روٹی سیکتے ہیں اور اس کو خوب گرم کرو۔ وہ اللہ کے ولی تھے پیارے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور جب بالکل وہ توا بہت ہی تیز گرم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے ولی اس کے اوپر قدم رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے جو روٹی لے کر کے آیا تھا، میں نے حلال کمائی سے اس روٹی کو حاصل کیا تھا اور میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھایا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے حلال رزق کھایا ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے آؤ ایک ایک کر کے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے یہ بتاؤ کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر کتنا حلال کھایا ہے اور کتنا حرام کھایا ہے۔ اور سب انسان ہکا بکا، سب پریشان، سب سوچنے لگے کہ بھائی ہم نے ہفتہ دن اپنا وقت کہاں گزارا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہم نے کہاں کیا کھایا ہمیں یہ بھی نہیں پتا، اور ہم نے جو کھایا ہے اس میں کتنا حلال کھایا ہے اور کتنا حرام کھایا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو پہلے اب آپ سوچئے کہ اگر ہفتہ دن کے بارے میں آپ سے حساب مانگا جائے تو ہفتہ دن کا حساب ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اور میدان محشر جب قائم ہوگا وہاں پہ سب لوگ اکٹھا ہوں گے اور ابتدائی آفرینت سے لے کر یعنی حضرت آدم سے لے کر کے دنیا ختم ہونے تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب اکٹھا ہوں گے
اور سب کے سامنے پیارے، سب کے سامنے آپ کا نام اعمال آپ کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ لو آج پڑھ کے لوگوں کو سناؤ کہ دنیا میں جب تو تھا تو نے کتنی نیکیاں کیا تھا اور تو نے کتنے گناہ کیا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے رکھتا ہے، اور جب تک بندہ اپنے گناہوں پہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے، اور جب بندہ حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا زندگی کا واقعہ آپ نے لگ بھگ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم لوگوں کو لیے اور لے کر کے ایک میدان میں گئے اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب بندے یہاں پہ اکٹھا ہو کر کے تجھ سے دعا کر رہے ہیں، مولا ہم سب کو بارش عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم دعا کرتے ہیں سب کو لے کر کے، اور جب دعا کرتے ہیں پیارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، کیا کہ موسیٰ آپ تو دعا کر رہے ہیں، جس مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں ایک گنہگار بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جب تک وہ گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے میں بارش نہیں عطا کر سکتا، میں آپ کی دعا کو شرط قبولیت سے نہیں نواز سکتا، میں بارش نہیں عطا کروں گا جب تک وہ گنہگار بندہ آپ کے محفل میں بیٹھا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم اب سوچنے لگے اور لوگوں سے آواز دے کر کے کہنے لگے، کہ لوگوں آپ میں سے جو گنہگار ہیں وہ اس محفل سے باہر چلے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندے کی وجہ سے ہمیں بارش نہیں عطا کر رہا ہے۔ اب سوچئے پیارے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ آپ کے اس محفل میں گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کی دعا کو اس وقت تک شرط قبولیت سے نہیں نوازوں گا جب تک کہ وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر کے نہ چلے جائے۔ حضرت موسیٰ آواز دیتے ہیں، اب وہ بندہ جو گنہگار تھا وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کر کے جاؤں تو لوگ مجھے گنہگار کہیں گے، لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تو گنہگار ہے، تو پاپی ہے، تیرے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قحط سالی میں مبتلا کر دیا، تیرے وجہ سے ہم سب پریشان ہو گئے۔ اس لیے وہ بندہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اگر گیا تو لوگ میرا جینا توبہ کر دیں گے، اور میں اگر یہاں سے نہیں جاتا ہوں تو پھر لوگ ایسے بھی پریشان اور میں بھی پریشان ہوں، اب اگر کروں تو کیا کروں۔ اسی عالم میں وہ بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کروں، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو دل کے دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل کے باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، میں کیوں نہ اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کروں۔ وہ بندہ بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار اگر میں یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں تو میرے وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، اور اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو لوگ میرا جینا دو بھر کر دیں گے۔ اس لیے میرے پروردگار اب تک تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے رکھا، تو آج اگر میں جاتا ہوں تو میرے گناہوں کی پردہ داری ہوگی، میرے گناہوں سے پردہ ہٹ جائے گا، لوگ مجھے گنہگار کہیں گے۔ اس لیے میرے پروردگار
اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا، بلکہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر ایسا گناہ آنے والی زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ ابھی وہ بندہ صدق کے دل سے توبہ ہی کیا تھا تو ادھر ایک طور سے بادل اٹھتا ہے اور جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے، اور جب بارش ہونے لگتی ہے حضرت موسیٰ جلال پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگتا ہے، پروردگار ابھی تو تو نے کہا تھا کہ تیرے محفل میں گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے میں تجھے بارش سے نہیں نوازوں گا، اور یہاں سے تو ابھی گیا بھی نہیں ہے اور بارش ہونے لگ گئی ہے، اس لیے پروردگار اب ذرا مجھے یہ تو بتا دے کہ وہ گنہگار بندہ کون ہے جس کے وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، جب تک میرا بندہ گناہ کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، تو میں نے تو اس کے گناہ کو چھپا کر کے رکھا، میں نے لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کیا۔ اے موسیٰ، جب میں نے اب تک اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ بندہ میرا تو دوست ہو چکا ہے، وہ بندہ تو صدق کے دل سے توبہ کر چکا ہے، وہ بندہ تو پکا عہد کر لیا ہے کہ اب وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اے موسیٰ، اب تک میں نے پردہ ڈال کے رکھا، تو اب میں آج بھی پردہ ڈال کے رکھوں گا اور اس بندے کو آج بھی رسوا نہیں کروں گا اور قیامت کے دن بھی رسوا نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور میں نے اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس لیے پیارے، یہ راتیں جو مخصوص راتیں ہوا کرتی ہیں، یہ توبہ اور استغفار کثرت سے توبہ کرنے کی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ان مقدس راتوں میں آپ لوگ جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، مسجد میں بیٹھے ہیں صدق کے دل سے توبہ کیجیے اور پکا سوچ کے عہد کر لیجیے کہ آج کے بعد میں اپنی نماز قضا ہونے نہیں دوں گا۔ پتا ہے کسی کو کہ یہاں سے آپ گھر چلے جائیں گے اٹھ کر کے، یہاں بیٹھے ہیں تو پتا بھی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ ہے کسی کو پتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا؟ کہہ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ نہیں کہہ سکتے ہیں پیارے، نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر کیسے نماز قضا ہو رہی ہے؟ کس امید میں نماز قضا ہو رہی ہے؟ کیا سوچ کر کے نماز قضا کر رہے ہیں؟ کیا سوچ کر کے گناہ کر رہے ہیں؟ پھر کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے پیارے۔ جب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی اب کئی سانس باقی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پیارے، تو پھر اپنے اگلوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کیجیے۔ ایک انسان تھا، پوری زندگی گھر سے باہر گیا اور نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا اور کما کر کے گھر بھیجتا رہا۔ اس کے گھر والوں نے عالیشان ایک مکان بنا لیا اور سب کچھ تیار کر لیا۔ جب سب کچھ تیار کر لیا تو وہ انسان جو کئی سالوں تک باہر تھا، اب گھر آنے کے لیے پیارے وہ اپنے سامانوں کو سمیٹتا ہے اور کوریئر والوں کے حوالے کرنے لگتا ہے کہ بھائی اب میں اپنا گھر جانے والا ہوں، میرا سامان میرا ملک پہنچا دینا، میرا گھر پہنچا دینا۔ وہ انسان کوریئر والوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اپنا سامان اسے دے دیتا ہے اور اب گھر جانے کے لیے بالکل تیاری کر رہا ہے۔ اور عظیم تیاری میں پیارے، جب کوئی انسان اپنے کمپنی سے یا کہیں سے سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ایک پارٹی دیتا ہے، اپنے دوست یاروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، الوداع تقریب کرتا ہے کہ بھائی اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر کوئی قرض میرے اوپر آپ کا ہو تو مجھے اگر ہے، مجھے تو یاد نہیں، اگر آپ کا ہے تو مجھے کہو، میں آپ کو عطا کر دوں، میں دے دوں، یا اگر میرے طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو۔ انسان الوداع دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے۔ اس نے بھی بلایا، اپنے دوست یاروں کو بلایا اور بلا کر کے اس پارٹی میں شامل کرایا، اور اب اس پارٹی میں کیا وہ کوئی انسان بھی شامل تھا، اس پارٹی میں اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہیں پہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب جس کوریئر والوں کے حوالے وہ اپنے سامان کرنے والا تھا، جس جہاز سے اس کا سامان اس کا گھر جاتا پیارے، اس جہاز میں اس کا سامان نہیں بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی گھر جاتی ہے، اس سامان اس جہاز میں اس کی لاش گھر جاتی ہے۔
اب آپ سوچئے کیا ہے، جب کسی انسان کو ان چیزوں کے بارے میں ذرہ برابر پتہ نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کس امید میں ہیں، کس امید میں ہم توبہ کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، کس امید میں ہم صدق کے دل سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، کس امید میں ہم اپنی نماز قضا کر رہے ہیں، کس امید میں ہم رزق حلال کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کس امید میں ہم حقوقوں کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے چاہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیے اور صدق کے دل سے توبہ کیجیے۔ اب آپ یہ مت سوچیے کہ ہم فلاں جگہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام چھوٹ جائے گا، کام تو ایسے بھی چھوٹ سکتا ہے، کیا پتا آپ وہاں پہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اور آپ وہاں پہ نہیں جا سکے، آپ کو ڈیوٹی جانا تھا آپ نہیں جا سکے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں جا پایا اور آپ کو کمپنی والے نے نکال دیا، پھر کیا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پہ کام کرتے رہیں گے؟ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ زندگی آپ کی اور بھی باقی ہے؟ نہیں۔ جب پیارے ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی ہمیں خبر نہیں ہے تو پھر صدق کے دل سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں سے ندامت اور نادم ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور آنسو بہانا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن اگر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر کے آنسو بہاتا ہے ان آنسوؤں کے قطرے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار کہیں اگر ان بندے کے آنسو میرے اوپر آ کر کے گر گئے تو کہیں میری آگ سرد نہ ہو جائے۔ جہنم بھی پیارے آپ کے آنسو سے پناہ مانگا کرتی ہے۔ اس لیے پیارے صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور صدق کے دل سے پکا عہد کر لیجیے کہ اب ہم نمازیں قضا ہونے نہیں دیں گے، اور آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، آج کی رات جو چھٹکارے کی رات ہے، اس رات اپنے گناہ سے مغفرت طلب کیجیے، اس رات اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کی دعا کیجیے، اس رات تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ قبرستان جائیے۔ قبرستان جانا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ خاص طور سے قبرستان جاتے تھے اور جا کر کے قبرستان میں دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کو جو بھی یاد ہو گیا ہے آپ جائیں اور جا کر کے دعا مانگیں اور اس کا ثواب یہاں سے آپ جائیں درود پاک پڑھتے پڑھتے جائیں اور جتنے بھی آپ پڑھیں اور جو بھی آپ پڑھیں وہاں پہ پڑھ کر کے اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیں، اپنے مرحومین کو بخش دیں، کیونکہ اس کا ثواب میں نے آپ کو سنایا ہے کہ مرحومین کو پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرحومین کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ قبرستان جائیں، اور قبرستان جانا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج کی رات جگ کر کے آپ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور نوافل میں سے پیارے صلاۃ الاوابین مغرب کی بات پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ 2 رکعت نماز دراز کی عمر کی نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر دراز عطا کر دے، اور اس عمر سے چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو، اس کے اعمال اچھے، عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہو، اور سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال برے ہو۔ اس لیے پیارے آج کی رات اگر آپ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر میں درازی عطا کر دے، آپ کی عمر کو دراز کر دے، اس لیے دراز کر دے تاکہ آپ اور زیادہ نیکی کر سکیں، تاکہ آپ اور زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، تاکہ اور زیادہ آنے والے رمضان میں آپ رمضان کے روزے رکھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اس لیے پیارے آج کی رات کثرت سے نیکیاں کرنے کی رات، توبہ کرنے کی رات، استغفار اور نوافل کرنے کی رات، 2 رکعت دراز کے عمر کی نیت سے، 2 رکعت آفت مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے، اور 2 رکعت نشاد کے رزق کی نیت سے۔ اس طریقے سے آپ 6 رکعت نفل پڑھیں، اور ان رکعتوں میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ جو بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، آپ کو اختیار۔ اس کے بعد آپ پھر اگر سب سے پہلے آپ اگر یہاں سے ابھی جائیں اور پھر آئیں، پھر سے اگر وضو بنا کے آئیں، اگر پھر سے وضو بنائیں تو آپ
2 रकात नमाज तहियत वजू में पढ़े, और तहियत वजू जब आप पढ़े तो आप इस तरीके से पढ़े कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और हर रकात में 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। और जब इस तरीके से आप 2 रकात नमाज तहियत वजू अदा करेंगे प्यारे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपके वजू से जितने पानी के कतरे गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे के सदक़े में अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देगा, और अल्लाह ताला आपको उम्र दराज़ी अता कर देगा, और अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ को खुशहाली अता करेगा। और साथ ही साथ आप 4 रकात नमाज इस तरकीब से पढ़ सकते हैं कि 4 रकात की नियत करें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 50-50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और जब आप इस तरीके से सूरह इखलास 50-50 मरतबा पढ़ने के बाद 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद आप जो दुआ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को शफ़े कबूल से नवाजेगा। इस तरीके से सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, इसको सूरह इखलास कहते हैं। आपके सुनने के आपके लिए उन्होंने पूछ लिया है ताकि सबको पता चल जाए कि सूरह इखलास किसे कहते हैं। तो पहले सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को कहते हैं कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आप 50-50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत की तिलावत करें। इस तरीके से आप नमाज़ की कसरत करें, कुरान पाक पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसे भी आप कसरत से पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान इस तरीके से अगर इस्तिग़फ़ार करता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ता है, तो इसमें क्या है 100 बीमारियों का इलाज भी, और इसमें 100 तरह की हाजतें आपके अल्लाह ताला पूरी कर देता है। बीमार है तो बीमारी को अल्लाह आपको शिफा अता कर देता है, यानी जो भी परेशानी है अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर कर देता है। और अगर आप नेक हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जे को और बुलंद कर देता है। इसलिए आज की रात आप कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत से नमाज़ पढ़िए, सलातुत तस्बीह पढ़िए। सलातुत तस्बीह एक बार मैं बता देता हूं आपको कि सलातुत तस्बीह कैसे पढ़ें। आप सलातुत तस्बीह 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की नियत करें, और नियत करने के बाद आप अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेते हैं, सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें कि सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद सूरह आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर सूरह तकासुर यानी अल्हाकुमुत तकासुर, अगर ये सूरत आपको याद हो तो आप इस सूरत को कसरत से पढ़ें। इस सूरत की फजीलत अगर सुनेंगे प्यारे तो आप दंग रह जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान सूरह तकासुर की तिलावत करे और करने के बाद या सुने और सुनने के बाद अगर रोए, सहाबा किराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सूरह तकासुर की तिलावत करता हूँ और इसको सुनने के बाद अगर कोई इंसान रो देता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। यानी अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। इस सूरत का तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह को मुत्तकासुर कि कहीं आपको हलाकत में ना डाल दे कसरत माल की तलबी, आपको हलाकत में ना डाल दे कसरत माल की तलबी, यानी माल की तलब ही चुके इंसान को ज्यादातर नेकियों से दूर रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आपको हलाकत में ना डाले कसरत माल की तलबी। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कि आपको कसरत माल की तलबी ने नेकियों से दूर रखा, हलाकत में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि आप अपने कब्र में पहुंच गए। आप अपने कब्रों की ज़ियारत के लिए यानी आप अपने कब्रों पे पहुंच गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ हाँ तुम अनकरीब जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ अनकरीब तुम जान जाओगे। कल्ला लो तअलमून, हाँ हाँ अगर तुम जान लेते। कल्ला लो तअलमून इल्मुल यकीन, कि तुम जान लोगे इल्म यकीन के साथ। यानी जब आप कब्र में चले जाएंगे कि कब्र में क्या होता है, मैदान महशर में क्या होगा, आप जब इल्म यकीन के साथ जाएंगे, जब आप अपनी निगाहों से देखेंगे इन चीजों को कि कल
کلا لو تعلمون علم الیقین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم کہ تم جہنم کو بھی دیکھ لو گے، لترون الجحیم، اور تم اپنا ٹھکانہ کہاں ہوگا اسے بھی دیکھ لو گے، جہنم کو بھی دیکھ لو گے کہ ضرور تم جہنم کو بھی دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تمہیں ہر نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دیا ہے پیارے، اس کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے اس آنکھ کا کہاں استعمال کیا تھا، کان دیا ہے، سماعت دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، ہاتھ دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، پیر دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، زبان دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، یعنی ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ہر نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اس طریقے سے پیارے اس سورت کے بارے میں، اس سورت کو سن کر کے اگر کوئی انسان رو دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آج کی رات مغفرت کی رات ہے، کثرت سے توبہ استغفار کیجیے، نوافل پڑھیے۔ ہاتھ میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ پر الحاق التکاثر یاد ہے تو اسے پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے رکوع میں جائیں، رکوع میں پھر 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے مرتبہ ہو جائیں گے؟ 35 ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 45 ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 55 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے جو بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 65 ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب دوسرے سجدے میں جائیں پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، ایک رکعت میں 75، تو 4 رکعت میں کتنے مرتبہ ہو جائیں گے یہ تسبیح؟ 300 مرتبہ۔ اس کو کیا ہے، آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے بعد آپ مسجد میں 4:15 بجے تشریف لائیں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، پھر آپ قبرستان جائیں گے، قبرستان سے آپ گھر آئیے، گھر آ کر کے اپنا تھوڑی دیر آرام کیجیے، پھر تہجد پڑھ لیجیے، سحری کیجیے، سحری کرنے کے بعد آپ پھر مسجد میں آئیے گا، 4:15 بجے مسجد میں آئیے، اور 4:30 بجے انشاءاللہ العظیم پھر ہم لوگ بھی پیارے، چونکہ وہ دعا وہ گھڑی جو ہوتی ہے خاص طور سے پیارے، وہ دو گھڑی اور زیادہ شرف قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے پیارے پوری رات کو ہر اللہ تعالیٰ آپ کے طرف مائل و ہم تو مائل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم تو مائل و کرم ہے، راہ دکھائیں کسی کوئی راہ و منزل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسی راہ و منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے طرف بالکل آج نبی کی صرف مائل ہے، لیکن جو وقت جو ہوتے ہیں ہوتا نہ کرے وہ وقت اور زیادہ اہمیت کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جس 4:30 بجے ہم سب پھر مسجد میں اکٹھا ہو کر کے توبہ و استغفار کریں گے، اور پھر اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور جب دعا کریں گے یقین اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے رہے، سلام کر دیتے ہیں، پھر اس کو دیں گے۔ یا نبی
قال لنا اننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا كل من مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير والذي قال هذا اس رات کے صدقے میں اللہ شب برات کے صدقے میں مولا ہم سبھی گناہوں کو معاف فرما یا ہم سب کی مغفرت فرما یا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ مومنین والمومنات کی مغفرت فرما یا ہم سب کے نئی تمنا کو پوری فرما یا ہم سب کو پوری رات جگنے کی توفیق عطا فرما کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ذکر پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جو حضرات کھانا کھا کے آگے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں کھا پی کے جو آئے پھر اپنا کھا پی کے پھر مسجد میں آئے